السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ آج کا دن بڑا اہم رہا۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہونا تھا اپنی ضمانت کے لیے۔ دوسری طرف بڑا اہم کیس تھا، بلکہ میں کہوں گا کہ اہم ترین کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اور یہ وہ از خود نوٹس کیس ہے جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے از خود نوٹس لیا کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیز ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشنز کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی۔ تھوڑا سا ذرا کوئکلی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب یہ از خود نوٹس لیا گیا تو 9 رکنی لارجر بینچ تھا، اور یہی طے ہوا کہ یہی بینچ سنے گا۔ پہلے دن کچھ سوالات اٹھائے گئے جس میں کہا گیا اطہر منیلہ صاحب کی طرف سے اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے کہ جی کیا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ آئین کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی طے ہونا تھا کہ کیا یہ فل کورٹ، کیونکہ فل کورٹ کی بات ہو رہی تھی کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے، کیا فل کورٹ سنے گا یا نہیں سنے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو پہلو تھا جس پر بات ہونی تھی وہ یہ کہ کیا اس پر از خود نوٹس لینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جو سوالات تھے وہ تو خیر پہلے دن ہی چیف جسٹس صاحب نے جب از خود نوٹس لیا تو انہوں نے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال پھر جیسے ہی معاملہ آگے بڑھا اور پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ جمعرات اور جمعے کو 2 دن سماعت ہوئی، اور پھر یہ اسی دن بتا دیا گیا، پہلے دن ہی بتا دیا گیا کہ جو تفصیل میں سماعت ہے وہ پیر سے شروع ہوگی، یعنی کہ 27 فروری سے شروع ہوگی۔ تو پیر کے روز 27 فروری کو اس پر مزید سماعت ہوئی، تفصیلی سماعت ہوئی، اور جب یہ سماعت ہونی تھی تو تب یہ پتہ چلا کہ جسٹس اطہر منیلہ صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اب اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ اب 9 رکنی بینچ سے 5 رکنی بینچ ہو گیا ہے، جس میں ہیڈ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کرے تھے، ساتھ ان کے جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر، یہ وہ 5 ججز تھے۔ اور اس دوران وہ جو تنقید والا پہلو ہے، جو ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے چیف جسٹس صاحب کو اور بینچ کو، وہ سلسلہ پی ایم ایل این کا اپنی طرف سے جاری رہا، کیونکہ پی ایم ایل این کی ایک ہسٹری رہی ہے، اور ہسٹری یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایک ایسا فیصلہ ہونا ہو جس سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اس فیصلے سے پہلے وہ ججز کو ہی آپس میں لڑا دیتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں بھی ہو چکا کہ جب رفیق تارڑ صاحب کو استعمال کیا گیا تھا تو ان کو رفیق تارڑ صاحب کو اسی لیے استعمال کیا گیا تھا کہ ججز میں آپس میں پھوٹ ڈال دو۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی آج ان کا ہم نے دیکھا کہ کچھ اعتراضات سامنے ہیں، انہوں نے کہا جی میں آج کے روز جو کیسز مجھے سننے ہیں میں ان کو نہیں سنوں گا، ان کو سننے سے انہوں نے معذرت کری۔ لیکن بہرحال اس پورے کیس میں کیونکہ بڑا اہم ترین کیس تھا تو سب کو موقع دیا گیا۔ صدر صاحب کی طرف سے سلمان اکرم راجہ صاحب بطور وکیل پیش ہوئے، پی ایم ایل این کی طرف سے ہم نے دیکھا منصور اعوان صاحب تھے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک تھے، اور جے یو آئی ایف کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب جو صدر بھی رہے ہیں کبھی، صدر سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے جے یو آئی ایف کی طرف سے نمائندگی کی۔ پھر جو دونوں گورنرز تھے پنجاب اور کے پی کے کی، ان کی نمائندگی تھی، اور الیکشن کمیشن کی نمائندگی تھی، اور وہاں پر اظہر صدیق صاحب بھی موجود تھے، اور وہ شیخ رشید احمد صاحب کی پارٹی عوامی مسلم لیگ کی طرف سے وہاں پر پیش ہوئے۔ اچھا، اب اس میں سب کو سنا گیا، سب کو موقع دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ جو ویوز تھے اس میں کنفلکٹنگ ویوز تھے، جو اتحادی ہیں ان کے بھی وکلاء کے کنفلکٹنگ ویوز تھے، یعنی کہ فاروق ایچ نائک کے، کامران مرتضیٰ کے، منصور اعوان کے، ان سب کے، الیکشن کمیشن کے وکیل کے، اور جو اٹارنی جنرل تھے ان کے جو دلائل تھے، جو ان کا موقف تھا، وہ سب میں تضاد تھا، آپس میں کانٹرڈکشن تھی۔ اور دوسری طرف بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑی تفصیل سے دلائل دیے اور پورا مدعا بیان کیا، اور اس میں تفصیل سے آگاہ کیا عدالت کو، معزز ججز کے جو پوچھے گئے سوالات تھے ان کا جواب دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ جو صدر صاحب کی طرف سے ایڈوائس دی گئی تھی ٹو دا پنجاب چیف منسٹر، پنجاب گورنر اینڈ گورنر کے پی کے، کہ جی الیکشنز 9 اپریل کو ہوں گے، وہ جو ایڈوائس ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ایڈوائس واپس لے رہے ہیں جو کہ پی کے گورنر کو دی تھی۔ اب اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ وہ اہم سوال ہے جس کا جواب اب جاننا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سننے میں آیا تھا کہ جی آج ہی کچھ دیر میں جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے عملے کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ یہ فیصلہ اب کل صبح تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب، یہاں 12 بجے تک یہ فیصلہ صبح سویرے سنایا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو تو خیر اس پر بڑی ریزرویشنز ہیں، اور بہت سے لوگ اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ جی اوور نائٹ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور یہ اوور نائٹ معاملے کو لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے، کہ جب جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جی آج کے روز ہم یہ سماعت مکمل کر لیں گے، مکمل انہوں نے کر لی، لیکن فیصلہ جو محفوظ کیا اس پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ آ کے اناؤنس ابھی کچھ دیر بعد کر دیں گے، لیکن اس کو اگلے روز پہ لے کے جانے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی۔ بہرحال
کیا فیصلہ آئے گا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کے پی کے الیکشنز کی، تو وہاں پر گورنر کے پی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ تاریخ ان کو دینی ہے اور ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ تاریخ دیں، اور اس پر فیصلہ تمام 5 ججز کی طرف سے متفقہ فیصلہ یعنی کہ 5-0 کا فیصلہ آئے گا۔ دوسری طرف جو پنجاب کا معاملہ ہے وہ ذرا تھوڑا سا کریٹیکل ہے۔ وہاں پر گورنر یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ کے پی کے گورنر کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ گورنر کے پی کے نے جو بھیجی گئی سی ایم کے پی کے کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری تھی اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ انہوں نے دستخط کیے، اور گورنر پنجاب نے دستخط نہیں کیے تھے، اور وہ آئین کا ہی کانسٹیٹیوشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ 48 گھنٹے تک اگر گورنر دستخط نہیں کرتا تو وہ آٹومیٹکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ وہ بھی کانسٹیٹیوشنلی ہوا ہے، اس میں کوئی ان کانسٹیٹیوشنل معاملہ نہیں تھا، لیکن گورنر کا یہ پلی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے چونکہ اس پر سمری پہ دستخط نہیں کیے لہٰذا میں تاریخ نہیں دوں گا۔ تو وہاں پر یا تو گورنر کو ہی پابند کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر یہ فیصلہ آ سکتا ہے کہ جی کچھ ججز یہ کہیں کہ گورنر ہی کرے، یعنی کہ ہو سکتا ہے 3 ججز یہ کہہ دیں کہ جی، وہاں پر تھوڑا سا سپلٹ آئے گا کہ 3 ججز یہ کہہ دیں کہ جی گورنر کے پنجاب کو ہی تاریخ اناؤنس کرنی ہے، ہو سکتا ہے 3 ججز ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ جی گورنر پنجاب کو موقع دے دیا گیا ہے، گورنر پنجاب نے نہیں، اب یہ صدر نے آئین کا جو آرٹیکل تھا، جو بلکہ الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل ہے، شک ہے جو 57، اس کے مطابق جو پہلے انہوں نے تاریخ اناؤنس کی تھی اسی کے مطابق ہوگا، اور یہ صدر کرے گا، یعنی کہ یا تو 3 جج صاحبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب ہی کرے گا، یا 3 جج صاحبان کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے، بڑا کلیئر ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو سوچ ہے کہ اگر ہم 90 روز میں نہیں کراتے تو آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ سزا کیا ہے، تو لہٰذا اس نقطے کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے، اور یہ پی ایم ایل این کی طرف سے کہا گیا ہے، ملک احمد خان صاحب نے پی ایم ایل این کی طرف سے کہا تھا، تو اس نقطے کو بھی ایڈریس کرنا عدالت کی طرف سے بہت ضروری ہے کہ اگر جو احکامات، جو حکم جاری ہوگا سپریم عدالت کی طرف سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو سزا کیا ہے، اور بلکہ یہ بھی یہاں پر تعین ہو جانا چاہیے مستقبل کے لیے، تاکہ یہ بار بار عدالتوں پہ جا کر معاملے کا حل نہ تلاش کیا جائے، اور یہ آئین میں جہاں جہاں جو کچھ گیپس ہیں ان کو اس طرح سے فل کر دیا جائے، اور ان ججمنٹس کی روشنی میں ان کو فل کر دیا جائے کہ اگر، یا پھر بعد میں کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ان کو 2/3 اکثریت چاہیے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر عدالت یہ بھی واضح کر دے کہ 90 روز میں اگر الیکشنز نہیں کروائے جاتے تو نہ کروانے کی صورت میں پھر اس کی سزا کیا ہے، اور بلکہ یہاں پر جو ایک اور پہلو ہے وہ یہ بھی چل رہا ہے کہ حکومت ابھی بھی بضد ہے۔ مریم نواز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے سائیوال میں یہ کہا کہ جی نواز شریف میرے والد صاحب کے آپ تمام کیسز ختم کریں، ان کو آپ نے سسلین مافیا جو گاڈ فادر کا ہے اس سب سے معذرت کریں، وہ سب واپس لیں، سزائیں معاف ہوں، ان کو کلین چٹ ملے تو الیکشنز ہوں گے، یعنی کہ یہ ان کی شرط ہے کہ جی یہ سب کچھ آپ کریں گے تو الیکشنز ہوں گے، ورنہ ہم الیکشنز نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کرنٹ سینیریو میں جہاں پر عدالت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے، وہاں پر عدالت کو تاریخ کا اعلان کب تک کرنا ہے اس کو منیمم کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے عدالت یہ کہہ دے کہ جی کل ہی کی تاریخ میں دونوں گورنر صاحبان کو تاریخ اناؤنس کرنی ہوگی، یا اگر وہ کہہ دیں کہ جی صدر صاحب نے اناؤنس کرنی ہے پنجاب کی تاریخ اور کے پی کے کی گورنر نے کرنی ہے، تو گورنر کے پی کے کریں تاریخ، کل ہی کی تاریخ میں اناؤنس کر دیں، یعنی کہ 1 مارچ کو ہی، اور جو صدر صاحب نے اگر کرنی ہے، یا اگر گورنر پنجاب کو کہہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی تاریخ ودن دیٹ ڈیٹ، یعنی کہ 1 مارچ کو ہی اسی تاریخ کے اندر وہ اناؤنس کریں۔ اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا کہ 7 اپریل کو فیصلہ سنایا گیا تھا سن 2022، جس میں کہا گیا تھا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کروائی جائے۔ وہ جو رولنگ تھی قاسم سوری کی، اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ جی ووٹنگ ہو اور 9 اپریل کو ہی ہونی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور آپ نے پھر سب نے دیکھا بھی تھا کہ وہ کیا منظر تھا 9 تاریخ کو، 9 اپریل کو، اور پھر 9 تاریخ کو 12 بجے سے پہلے جو اسد کیسر صاحب ہیں بطور سپیکر، انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا تھا، اور پھر وہاں پر سردار ایاز صادق صاحب آ کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر اس طریقے سے اس پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف نے واک آؤٹ کیا تھا۔ عمران خان صاحب اپنی ایک ڈائری اٹھا کر اپنے گھر سے، یعنی کہ پی ایم ہاؤس سے گھر بنی گالہ روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس دفعہ بھی عدالت کو میک شور کرنا ہوگا کہ جو ان کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو، کیونکہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر عدالتوں کا کیا فائدہ ہے، پھر عدالتوں کا کوئی احترام نہیں ہوگا، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوگی، یعنی کہ جب تک وہ انفورسمنٹ نہیں ہوگی
تب تک بات نہیں بنے گی. تو انفورسمنٹ کروانا بہت ضروری ہے معزز جج صاحبان کی طرف سے, اور حکومت پھر بھی کوشش کرے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ٹال مٹول ہو جائے. جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حکم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈیلے کر دیں گے, ڈیلے کے ریزنز ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ ہم نے تاریخ تو دے دی, لیکن تاریخ کے بعد پھر اس کے بعد اس کو وہ ڈیلے کرتے جائیں گے اور وہ کنڈون کریں گے. تو کنڈون کرنے کا جو رول آف لا ہے, جو کتاب ہے قانون کی, وہ بھی کانڈینیشن کا ایک کانڈینیشن آف ڈیلے ہوتا ہے کہ جی کیا وہ کانڈینیشن آف ڈیلے پھر ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن اس طرح سے معاملے کو تھوڑا سا وہ لٹکا سکتے ہیں, اس کو لمبا کر سکتے ہیں تاریخ دینے کے بعد بھی. یعنی کہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے, اور اس کو اگر سمپل بنانا ہے تو وہ صرف یہی 5 رکنی بینچ اس کو سمپل بنا سکتا ہے کہ اس 5 رکنی بینچ پر یہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں, کتنی ڈیٹیل میں دیتے ہیں, اور کن کن چیزوں کو وہ واضح کرتے ہیں. اگر وہ صرف یہ کہہ دیں کہ جی گورنر نہیں دینا اور کوئی تاریخ کا وہ اس میں ٹائم لمٹ نہ کریں تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اس طرح سے وہ معاملے کو لٹکایا ہی جائے گا. اور کل کا دن بڑا اہم ہے. صبح 11 بجے یہ تاریخی فیصلہ ہونا ہے کہ کیا کب ہوں گے الیکشنز KPK کے اور پنجاب کے صوبائی اسمبلیز کے. اور الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ بھی کھل کر سامنے عدلیہ کے آ چکا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بڑے دعوے کرتی تھیں وہ بھی سامنے کھل کر آ گئیں کہ پتہ چل گیا کہ جتنی بھی PDM کی پارٹیز ہیں یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, یہ فراری ہیں الیکشن سے. اور الیکشن سے فراری صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا, اور پھر مختلف ٹیکنیکل وجوہات استعمال کرتے ہوئے معاملے کو وہ ٹال مٹول سے لے کر ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف جی آج عمران خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوئے, اور ایک دفعہ پھر ایک سین کریٹ کیا گیا کہ جی عدالتوں میں آئیں اور ان کی سیکیورٹی ڈیفینیٹلی ایک دفعہ پھر کمپرومائز تھی. جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں تو سیکیورٹی تو کمپرومائز ہو ہی جاتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب پیش ہوئے اور عدالتوں سے ان کو ضمانت ملی, اور یہ رومرز بھی چل رہے تھے کہ جی رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے. اور اسلام آباد پولیس کی طرف سے ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ بھی کی گئی کہ جی ایک کالی ٹوپی پہنے ہوئے شخص ہے اور اس نے بڑی کیموفلاجڈ وہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے, تو اس سے ذرا دور رہا جائے, اور عمران خان صاحب کی گاڑی کی بڑا وہ قریب ہے. تو لوگوں کو ڈرایا بھی جا رہا تھا, اسی طریقے سے ان کو تھوڑا سا چاہ رہے تھے کہ اسپلٹ بھی کر دیا جائے, دور دور ہو جائے عمران خان صاحب کی گاڑی سے. تو سب سے یہی تاثر جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر خاص طور پہ تب بھی کہ جب ناقابل توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے تھے, جس کے لیے پھر بعد میں جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا اور وہاں پہ پھر ضمانت حاصل کی گئی. لیکن آج اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر سین کریٹ کیا گیا, جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پر حملہ کرنے والا جو ملزم تھا, قاطعانہ حملہ جس نے کیا تھا 3 تاریخ کو 3 نومبر کو نوید نے, باقی تمام حملہ آوروں کے ساتھ مل کے, باقی تمام حملہ آور تو پکڑے نہیں گئے لیکن نوید موقع پہ پکڑا گیا. تو نوید کو جب اس طرح سے عدالت کا ٹائم آتا ہے یا پیشی ہوتی ہے تو اس کو ویڈیو لنک پہ لیا جاتا ہے. تو جب اگر نوید کو لیا جا سکتا ہے ویڈیو لنک پہ, تو پھر عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک پر کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ اور یہ سارا سین کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ عدالت ہی پہنچیں اور عدالت ہی آئیں, اور عدالت میں جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک بات نہیں بنے گی, تب تک آپ کی ضمانت منظور نہیں ہوگی. اور میں آخر میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس گھٹیا حرکت کی جو اسلام آباد پولیس کی طرف سے کی گئی, اور ایک صحافی کو, بلکہ وہاں پہ 2-3 اور بھی تھے, ان پر تشدد کیا گیا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کالی ٹوپی والا شخص جس کے بارے میں آپ نے اطلاع دی کہ وہ عمران خان صاحب کی گاڑی کے قریب ہے اور اس نے کیموفلاج جیکٹ پہنی ہوئی ہے, وہ تو آپ سے پکڑا نہیں گیا, تو ادھر آپ نے پکڑ کے صحافیوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا. آپ چاہتے ہیں کہ صحافی جو آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی صحافی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے ساتھ میں مل کر چلنا ہے, وہ احترام ختم ہو جائے, آپ کا کوئی احترام نہ ہو, یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ صحافی برداشت ان کی ختم ہو جائے اور وہ جو صرف اپنے الفاظ کے ذریعے ایک بات کو کنوے کرتے ہیں, اپنے مائکروفون کے ذریعے ایک بات کو کنوے کرتے ہیں, تو وہ بھی قانون ہاتھ میں لے لیں خدا نخواستہ, اور وہ بھی جس طرح سے آپ ان پر تشدد کر رہے ہیں وہ آپ پر تشدد کرنا شروع کر دیں. یہ وردی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے آپ نے نہیں پہنی ہوئی ہے, آپ نے وردی اتارنی بھی ہے. اور صرف یہ سوچئے کہ کوئی ایسا فعل نہ آپ کی طرف سے ہو کہ جس پر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو, کیونکہ وہ پھر گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا. تو عزت کروانے سے عزت ہوتی ہے. اگر آپ اس طرح کی حرکات میں اپنے آپ کو انوالو کریں گے اور گھٹیا حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کی عزت کون کرے گا؟ کوئی عزت نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.